اخذ کرے. کوئی امام شوکانی کرے گا, کوئی امام بخاری کرے گا, جو غیر مجتہد ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن نے دو باتوں پر زور دیا ہے, توحید اور تقلید. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یا اللہ ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, جن پر تو غصے ہوا, جو تیرے عذاب اور غصے کے مورد ہیں, وارد ہونے کی جگہ ہیں, اور نہ جو راستہ بھٹک گئے, جن راستہ کھو دیا. یہ دو لفظ جو ہیں مغضوب اور ضالین, واقع یہ ہے کہ قرآن کے منزل من السماء, آسمان سے نازل ہونے کا ثبوت ہے, وحی الہی کے ہونے کا ثبوت ہے. ایک ایسا نبی جو امی ہے, جنہوں نے مذاہب کی تاریخ نہیں پڑھی, جن کا کسی عیسائی ملک میں بچپن میں چند دنوں کے لیے جانا ہوا, ان دو الفاظ سے بہتر تعبیر نہیں کی جا سکتی. یہود کی مغضوب علیہ سے بڑھ کر کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی. یہ خدا کے مقبول بندے تھے, نبیوں کی اولاد تھے, بڑے انعامات قرآن نے ذکر کیا, بڑے انعامات اللہ نے ان پر کیے تھے, لیکن انہوں نے اپنی بدبختی سے, اپنی شرارتوں سے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی. بے شمار نبیوں کو قتل کیا, قید کیا, اللہ کے نیک بندوں کو ہر دور میں تکلیفیں پہنچائی. خود حضرت موسیٰ السلام کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا. آپ آسمانی کتابیں قرآن اٹھا کر دیکھ لیں, قرآن میں یہود کے لیے 10 لفظ دنیا کسی زبان میں بولے جا سکتے ہیں. اور عربی تو بہت وسیع زبان ہے, جہاں پر شراب کے لیے آپ کو 200-300 لفظ ملیں گے, اونٹ کے لیے 200-300 لفظ ہوں گے. بہت وسیع زبان ہے, تو عربی میں تو 100 الفاظ بولے جا سکتے تھے. لیکن مغضوب علیہ کا لفظ بولنا اور ضالین کا لفظ, یہ ایک معجزہ ہے قرآن کا. ضالین اسے جو راستہ جس نے کھو دیا, بھٹک گیا, بے راہ ہو گیا. یعنی بالکل اس کی مثال ایسے, ایک آدمی انڈیا میں اگر ہو تو دہلی کی ٹرین میں جانے بجائے کلکتہ کی ٹرین میں بیٹھ گیا, یا انگلینڈ میں یہاں پر لندن میں, تو اسے گلاسگو جانا ہے اور وہ فرانس کی طرف چل پڑا. اب جتنا چلے گا اتنا منزل سے دور ہوگا, اور جتنی تیز رفتاری سے چلے گا اتنی تیز رفتاری سے منزل کھوٹی ہوتی چلی جائے گی. عیسائیت بہت چلی ہے, تیزی سے پھیلی ہے, ہوا کی طرح پر, راکٹ اور ہوائی جہاز کی طرح. ہوائی جہاز اور راکٹ بھی عیسائیوں نے بنایا, حضرت عیسیٰ السلام کے ماننے والوں نے بنایا. ہر ملک میں, جنگل میں چلے جائیں دنیا کے پہاڑ میں, عیسائی مشنری وہاں موجود ہے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے. لیکن یہ جتنا چلے ہیں اتنی منزل کھوٹی کی ہے انہوں نے, کیونکہ جب آدمی منزل سے ہٹ جاتا ہے اور مخالف سمت میں چلتا, جتنا چلے گا اور جتنے تیزی سے چلے گا اتنے تیزی سے منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جو 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے, واقعتاً پوری تاریخ یہود کی سمودی. انہوں نے انسانی کردار کو مسخ کرنے کے لیے, انسانوں کو راستے سے خدا سے ہٹانے کے لیے, ان کے اخلاق کو جرائم کی طرف موڑنے کے لیے جو ترکیبیں کی, جو سازشیں کی, جو پوری دنیا کے انسانوں کو آسمانی تعلیمات سے ہٹانے کے لیے, خدا سے دور کرنے کے لیے, پوری انسانی تاریخ بھری پڑی ہے. پوری تاریخ ایک لفظ میں قرآن نے, اور ضالین کے ایک لفظ میں مسیحیت کی. کیونکہ آج کے جو مسیحی ہیں, عیسائی ہیں, وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی راہ پر, ان کی تعلیمات پر نہیں ہیں, سینٹ پال کی تعلیم پر ہیں, اس کی راہ پر ہیں. اب انڈیا میں ایک مسئلہ اٹھاتا ہوں, میں گیا تھا گزشتہ دنوں, وہاں پر ایک منووادی طبقہ ہے, نسل پرست سے بھرا ہوا, اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھنے والا, سب کو گھٹیا, ملش, ناپاک سمجھنے والا.
اور RSS جو جماعتیں راشٹریہ سیوم سنگھ، بس اس کا کام ہے ہر ہندو کو جانور بنانا، حیوان بنانا، کہ کسی غیر ہندو کو دیکھ کر، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی، اس کا خون کھول جائے، اسے نقصان پہنچائے بغیر نہ رہے۔ ان کا مشن ایک نکاتی ایجنڈا، اینٹی اسلام، بلکہ اینٹی مذاہب، سارے مذہب ہندو مذہب کے سوا، اینٹی انسانیت۔ اور وہ جس طرح پر آج کی دنیا میں مغرب اور ویسٹ میں پورا کنٹرول یہود نے حاصل کر لیا، تو ان کا تو ہزاروں سال سے کنٹرول ہے، ہندو قدیم کا دور کا یا جدید دور کا۔ وہ برہمن کتابیں ہے، اس کے اشاروں پہ چلے گا، ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے، وہ سب سے اعلیٰ، وہ کہتے ہیں خدا کے سر سے ہم پیدا ہوئے، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، باقی سب ہمارے غلام ہیں۔ تو وہاں پر ایک مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا تھا شرارت کے لیے، وہ یہ کہ ہمیں کافر نہ کہو۔ مسلمان ہماری توہین کرتے ہیں، ہمیں گالی، کفر کا لفظ گالی تو نہیں ہے۔ میرے پاس بھی کچھ دوست آئے کہ بھائی یہ مسئلہ چل رہا ہے، ہندو دوست بھی آئے، مسلمان دوست بھی آئے، میں نے کہا دیکھیے کفر کا جو لفظ ہے وہ ایک خاص اصطلاح، اس کے خاص معنی ہے، وہ یہ نہیں جو نہ کسی کو گالی دے۔ مسلمان کو بھی قرآن نے کافر کہا، یکفرون بالطاغوت، جو شیطان کا انکار کرتے ہیں، طاغوت کا انکار کرتے ہیں، تو ہم بھی ایک اس اعتبار سے کہ ہم اس کے کافر ہوئے۔ اور یہ کوئی برائی کا لفظ نہیں ہے، آپ اردو شاعری کو اٹھا کر دیکھ لیں، شعراء اپنے محبوب کو کافر ادا، کافر کا لفظ بولتے ہیں، تو یہ تو محبت میں بولتے ہیں، تو یہ گالی نہیں ہے بلکہ ایک تعبیر ہے ایک عمل کی۔ دیکھیے انسان کو خدا کے ماننے کے 3 مرحلے ہیں، 3 درجے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وحدت رب، اگر انسان رب العالمین کو مانتا ہے، ایک رب سب کا، وہ مسلمانوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، کرسچنوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، برہمن کا بھی ہے، شودر کا بھی ہے، عرب کا بھی ہے، افریقہ کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، آسٹریلیا کا بھی ہے، نیوزی لینڈ کا بھی ہے۔ وحدت رب، اور پھر ہر چیز کا رب ہے، وہ زمین آسمان کے سارے نقشوں کا، چاند سورج ستارے، آسمان زمین پہاڑ دریا، ہر ایک کا رب ہے۔ ایک بنیاد ایمان کی، اور جو نہ مانے وہ کافر۔ وحدت رب، سب کا ایک رب ہے۔ دوسری بنیاد انسانیت کی، وحدت انسانیت، کہ سارے انسان ایک ہیں، برابر ہیں، پوری دنیا کے انسان، برہمن بھی، شودر بھی، یہودی بھی، غیر یہودی بھی، گورا بھی، کالا بھی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ اذهب منکم عصبیت الجاہلیہ وفخر آبائکم، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا عصبیت جاہلیت کو، اور باپ دادا پر فخر کرنے کو، اپنی نسل پر کہ میں فلاں نسل سے ہوں۔ ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں فرانس کے، حیدرآباد کے تھے، فرانس میں زندگی گزاری ہے جنہوں نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں جب سے انسان وجود میں آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی خون ریزی ہوئی، جتنا خون بہا، جتنی جنگیں ہوئیں، جتنی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑائیاں ہوئی، 95% بلکہ 99% اس کی وجہ نسلی عصبیت تھی، کہ ہم اونچے دوسرے نیچے۔ ہٹلر کائے کے لیے کھڑا ہوا تھا؟ کہ دنیا کی مارکیٹوں پر، دنیا کے وسائل پر، دنیا کی معدنیات پر، دنیا کے ملکوں پر برطانیہ کے کیوں قبضہ ہو، میرا کیوں نہ ہو، جرمنی کا کیوں نہ ہو۔ جتنی جنگیں دنیا میں آئی، جتنے فاتحین گزرے ہیں، کائے کے لے گئے؟ کہ ہماری برتری تسلیم کر لو، ہمارے تابع ہو جاؤ، ہمارے غلام بن جاؤ۔
عرب بھی یہ سمجھتا تھا کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، باقی سب گھٹیے ہیں۔ ہندوستان میں برہم سمجھتا میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ قرآن نے کہا اعلیٰ تو کردار اور کریکٹر سے بنے گا، اخلاق سے بنے گا، زندگی سے بنے گا، نسلی اعتبار سے کوئی اعلیٰ نہیں بنے گا کہ برہمن کا بیٹا اعلیٰ بن جائے گا اور شودر کا بیٹا گھٹیا بن جائے گا۔ تو دنیا میں فساد کی جڑ، فتنے کی جڑ، انسانیت کو لڑانے کی جڑ کیا ہے؟ عصبیت جاہلیت، نسلی غرور اور تکبر، اور اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا اور دوسرے انسانوں کو اپنے سے گھٹیا اور کم درجے کا سمجھنا، یہ ہے۔ یہ ہر قوم میں ہے، ہر ملک میں ہے، آج بھی ہے، مسلمانوں میں بھی ہے۔ دین سے جتنا زیادہ دور ہوگا، آپ مسلمانوں میں دیکھیے، ذات پات کی ساری تفریق ہے، علاقے کی تفریق ہے، نسل کی تفریق ہے۔ کہنے کے لیے تو ہم سب برابر ہیں۔ اب پنجابی میں کوئی سرحدی ہو سکتا ہے لیڈر، سرحد میں سرحدی ہوگا، بنگال میں بنگالی، حالانکہ وہ مسلمان ہیں سارے۔ عرب میں اتنا سا عمان ہے، غیر عمانی کی کوئی حیثیت نہیں وہاں پر۔ مسقط ہے اتنا سا، وہ اپنے آپ کو سارے سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے۔ تو یہ تفریق جو ہے وہ ہر انسانوں میں آ گئی، پھر جہالت آ گئی، دوبارہ مسلمانوں میں بھی آ گئی۔ قرآن کی بنیادی تعلیم یہ ہے وحدت انسانیت کی، کہ دنیا کے سارے انسان کسی مذہب عقیدے کو مانتے ہوں، کسی ملک رہتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہو، وہ سارے برابر ہیں، چاہے وہ امریکی ہو، افریقی ہو، آسٹریلیا کا ہو، نیوزی لینڈ کا ہو، بھارت کا ہو، سوڈان کا ہو، امیر ہو، سب غریب سارے برابر ہیں۔ تو ایک بنیاد ہے وحدت رب، اور دوسری بنیاد ہے وحدت انسانیت۔ یہ دو بنیادیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات۔ کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے؟ میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں۔ بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز، 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے۔ اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے۔ کیوں نہ یہ خطہ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا انسانیت کی وحدت اور پوری دنیا میں انسانوں کی محبت کی بنیاد تین ہے۔ ایک وحدت الہ، رب، وحدت رب، سب کا رب ایک ہے۔ اور دوسری بنیاد وحدت انسان، انسانیت، سارے انسان برابر ہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے۔ نسل کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، کوئی پاکی سے ناپاک نہیں ہے۔ اور تیسری بنیاد ہے وحدت رسول، کہ دنیا کے سارے رسول، دیکھیے شفیق پروردگار نے اپنی راہ بتلانے کے لیے، رہنمائی کے لیے، انسانوں کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہر دور میں نبی بھیجے، ہر ملک میں بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، ہر زبان میں بھیجے۔ ہمارا عقیدہ ہے ایک مسلمان کا، 1,24,000 نبی کم و بیش دنیا میں تشریف لائے۔ قرآن نے 18-20 نبیوں کا ذکر کیا، لیکن اجمالی طور پر قرآن نے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کہہ کر کے ہر جگہ آئے، ہر زبان میں آئے، ہر ملک میں آئے۔ تو وحدت رسالت، اگر انسان اس پر آ کہ میں اپنی زبان میں جو آیا، انگلش بولنے والا، ہندی بولنے والا، عبرانی بولنے والا، صرف اس کو مانوں گا، یا اپنی نسل میں جو آیا، یا اپنے ملک میں جو آیا، صرف اس کو مانوں گا، تو ایسا انسان پوری انسانیت کا مجرم ہے۔